کہ جماعت عمریہ کا جو نظریہ امامت ہے اس سے الحاد اور کفر لازم آتا ہے. اور یہ باتیں میں جو کہتا ہوں یہ کافی باتیں جو ہیں اس میں اہمیت ہیں اور بڑی باتیں ہیں، لیکن میں یہ سب باتیں دلیل کے ساتھ کہتا ہوں، اور یہ سب باتیں میں ان کے اپنی کتب سے ثابت کرنے والے آدمی ہوں. میں ایسا نہیں ہوں کہ میں ادعا کروں اور کتاب ایک بھی نہ دکھاؤں. جماعت عمریہ کے آپ علماء کے تقاریر آپ سنتے ہیں نا، کشیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شیوں کی کتاب میں یہ لکھا ہے، شیوں کے. ہمارے پاس کچھ سال پہلے مناظرے کا ایک چیلنج آیا تھا. ہم نے کہا تھا ہماری شرط یہی ہے کہ آپ جب بھی ہم مناظرہ کریں گے، انہوں نے کہا آپ لندن آ جائیں. بھائی مناظرہ کرنے کے لیے امریکہ سے لندن جانا آسان نہیں ہے، چل ہم کوئی ضروری بھی نہیں ہے. آپ لوگ خود روزانہ مناظرہ کرتے ہیں، یہی جن لوگوں نے ہمیں بلایا تھا خود وہ روزانہ مناظرہ کرتے تھے، کس آن لائن مناظرہ کرتے تھے. جب ہماری باری آئی کہتے ہیں آپ لندن آ جائیں. چلو ٹھیک ہے لندن آتے ہیں. میں نے کہا شرط یہ ہے، وہ کچھ انگریزی بولنے والے لوگ تھے. اچھا شرط یہ ہے کہ آپ مذہب شیعہ کے مطابق جو بھی بات کہیں کتاب دکھائیں گے اور نص پوری پڑھیں گے، کتاب دکھائیں گے، مانیٹر پہ بھی دکھائیں گے، سب لوگ دیکھ لیں کہ اور اس وقت اصل کتاب دکھائیں. اور یہ بھی نہ ہو کہ مثلا کوئی سافٹ ویئر ہے، کوئی ویب سائٹ دکھائیں کہ ویب سائٹ میں یہ لکھا ہے. نہیں، وہ اصل کتاب دکھائیں اس میں وہ اور شیعوں کے وہ بتا بھی دیں کون سا کتاب ہے، کہاں کا چھپا ہوا ہے اور مؤلف کون ہے، اور وہ دکھائیں، وہ عبارت پوری پڑھ کے دکھائیں. پھر ہم بھی یہی کریں گے. ہم بھی جو بھی آپ کی کتاب سے نقل کریں گے نا، آپ ہی کتاب سے دکھاؤں. وہ شخص بھاگ گیا، پھر وہ نظر نہیں آئے نظر نہیں آئے. پھر الٹا اس نے ہم پہ شرط لگایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے کتاب دکھانے کی، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے نا. الٹا ہم پہ اسے خدا جانتا ہے کہ یہ لوگ ایسے کتنے ان کو شرم ہی نہیں ہے. الٹا ہم پہ شرط لگایا کہ ہم آپ سے صرف اس طرح مناظرہ کریں گے کہ آپ کو کتاب دکھانے کا حق نہیں ہے. اور یہ کیسا مناظرہ ہے؟ یہ کیسا مناظرہ ہے کہ وہ حجت دکھانے کی اجازت نہیں ہے. تو عزیزو، ہم ان کے بات ہماری جو ہیں وہ کافی بڑی باتیں ہیں کہہ رہے ہیں، ہم اس کو ان کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں. اچھا جماعت عمریہ کا جو اپنا جو نظریہ امامت ہے، ان کے نظریہ امامت سے کفر و الحاد نظر آتا ہے، لازم آ جاتا ہے کفر اور الحاد. اس کی وجہ کیا ہے دوستو عزیزو؟ ان کا نظریہ امامت یہ اتنی گندی ہے، یہ ان کو منہ نہیں ہے بتانے کی، ٹھیک ہے نا. ان کا نظریہ امامت اتنا گندا ہے، اتنا واضح البطلان ہے. ان کا نظریہ امامت کتابوں میں چھپا ہوا ہے. اور میں اگر میں کوئی ایسی بات کہوں جو عزیزو جو شاذ بات ہے، نادر بات ہے، ان کے مثلا کوئی شاذ عالم نے کوئی نادر قول ہے میں نے ان کے نسبت دی ہو، تو آ کے میرے چہرے پہ تھوک لیں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا. میں ان کے جمہور علماء کے عقائد بتا رہا ہوں، ان کے کتب میں جو ان کا نظریہ امامت اتنا گندا ہے اور اتنا گھٹیا ہے اور اتنا دنی ہے کہ ان کو منہ نہیں ہے کہ ممبر سے وہ لوگوں کو بتائیں. ایک کتاب ہے مغیث الحق، ابو المعالی امام الحرمین الجوینی کی، جو شوافع کا بہت بڑا فقیہ ہے اور جماعت اشاعرہ کا اپنے زمانے کا سب سے بڑا متکلم امام الحرمین جوینی. اس کتاب میں وہ کیونکہ وہ اپنے زمانے کا بہت بڑا مانا ہوا، ہاں شوافع کا سب سے بڑا فقیہ تھا، مجتہد تھا، تو وہ کہتا ہے کہ ابو حنیفہ کے جو اصل فتوے ہیں کہ نماز کیا ہے، نماز کیا ہے، نماز کس طرح آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر ہم وہ لوگوں کو بتائیں تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ابو حنیفہ کے ہاں نماز ہوتا ہے کہ آپ ہاں نماز فارسی میں پڑھ سکتے ہیں. نماز میں آپ کتے کی جلد سے، کتے کے چمڑا پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں، جسم گندا ہو، نجس ہو، شراب ہو، کو وہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی سلام دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور نماز کے درمیان اگر وہ کیا بولتے ہیں، ضرط بولتے ہیں عربی میں، ضرط اردو میں کیا بولتے ہیں، بعد جو ہوتا ہے ہوا جو ریح نکلتی ہے انسان، وہ اس اصل جو فتوے ہم لوگوں کو آپ دکھائیں تو کسی کو یقین نہیں آتا کہ اس شخص کے نزدیک نماز کیا، یہ کوئی نماز ہے، یہ کوئی نماز ہے. لوگوں کو ہم اسی بات کو دہراتے ہیں کہ عزیزو، جماعت عمریہ کے جو اصل عقیدہ ہے ان کے علماء کا مسئلہ امامت پر، اگر یہ ان کے لوگ اتنا گھٹیا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے عوام کو، اپنے نوجوانوں کو بتانے کے اہل نہیں ہیں. ان کا نظریہ کیا ہے عزیزو؟ ان کا یہ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں؟ ہاں کہتے ہیں ہمارے دین میں یہ ہے کہ کوئی وراثت نہیں ہے، کوئی وراثت نہیں ہے، جو سب سے لائق ہوگا امت اس کو چنیں گے. تمہارا نظریہ یہ تو نہیں ہے. اصل جو نظریہ ہے وہ بتاؤ. اصل جو نظریہ ہے وہ، اصل ان کا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، کسی کو تعین نہیں کیا امامت پر، اور یہ کہ تم کیا کرو
یہ بھی بتایا نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ کہ تم کیا کرو یہ بھی نہیں بتایا، کہ میں دنیا سے بتا دیا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، تم 73 فرقوں میں بٹو گے، سب جہنم میں جاؤ گے سوائے ایک فرقہ کے، اور تم میں ایسے خلفاء آئیں گے، ایسے ائمہ آئیں گے جو شیطان ان سے افضل ہے، ان کی اپنی، یہ سب میں جو باتیں ہیں ان کے صحیح ترین کتب میں موجود ہے عزیزو، یہ سب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی کہ ان کو پتا، ایسا نہیں کہ اچانک مر گئے، پتا تھا، پہلے سے پتا تھا کہ جانے والے، کئی مہینے پہلے انہوں نے بتا دیا تھا حجۃ الوداع، اس کے بعد یہ بھی بتا دیا تھا کہ 73 فرقوں میں بٹو گے، صحابہ سے بھی کہا تھا کہ تم بھی اکثر جہنم جاؤ گے، احادیث حوض میں وہ سب دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیا کہ تم جو ہے تم میں اختلافات اتنے آ جائیں گے کہ 73 فرقے ہو جائیں گے، 72 کے 72 جہنم میں، اور یہ بھی بتایا کہ میری جو سب سے زیادہ خوف ہے میری امت پر وہ کیا ہے کہ میرے بعد ائمہ مضلون آئیں گے، گمراہ کرنے والے خلفاء، گمراہ کرنے والے امام آئیں گے، لوگوں کو گمراہ کریں گے، یہ بھی بتایا تھا۔ صحابہ کی تو یہ حالت تھی کہ ان کے حیات میں کسی کو نماز نہیں آتی، صحابہ کی یہ حالت ہے کہ ان کے حیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نشا ہو جاتا ہے تو وہ کفار مکہ اور خدا جانتا ہے جماعت ہماری میری باتوں کو سنیں گے عزیز، وہ اس کہیں گے کہ یہ شیعہ مولوی جھوٹ بولتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ یہ سب ان کی اپنی صحیح سند کے ساتھ ان کے کتب میں موجود ہے۔ صحابہ کی یہ حالت ہے کہ شراب پیتے ہیں، مسجد کے سامنے نشے ہو جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، لوگ شکایت کرنے کے دیکھیں یہ آپ کا سسر کیا ہے، نشا ہو گیا، آگے دیکھتے ہیں کہ یہ سسر نشا ہو گیا، یہ شعر کہتا ہے کس کی شان میں، ہاں وہ مشرکین کے سردار جو بدر میں مرے ہیں ان کی مرثیہ خوانی کر رہا ہے، ان کی شان میں شعر کہہ رہا۔ صحابہ کی یہ حالت ہے میرے عزیزوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ پانی کا چشمہ آ رہا ہے، یہاں پہ پانی پینے کے کوئی نہ جائے، یہ میرے کوئی سنتا ہی نہیں ہے، جب تک میں یہاں پہ اتر نہ جاؤں پانی نہ اٹھاؤں، کوئی نہ، سب جاتے ہیں، الٹا وہ چلو پانی پیاس لگی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نام بھی معلوم ہے کہ کون سے تھے، ٹھیک ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر بیماری میں ان کو گالی دیتے ہیں کہ یہ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، نستجیر باللہ، اگر لازم نہ ہوتا، ضرورت نہ ہوتا تو میں نقل نہیں کرتا یہ اتنے سخت جو جملے ہیں حد کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ پاکستان میں پرچے کرتے ہیں کس بات پر کہ جو یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بے احترامی کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں، بلاسفیمی ایکٹ ہے، وہاں پہ اس کو ارتداد کے طور پہ یا سب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جیل جاتے ہیں، جیل میں کتنے سال رہتے ہیں، پھر آخر میں پھانسی بھی ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے پرچہ عمر پہ کاٹو، تم صحابہ پہ کاٹو، وہ بخاری کی حدیث تو بھول گئے عزیزہ۔ تو جب یہ حالت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ، نظریہ خلافت بتا رہا ہوں، حالت مسلمانوں کے کیا ہے عزیزو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ میرے بعد امت میں شدید اختلافات آئیں گے، کوئی کفر کی حد تک کہ اکثر امت کافر ہو جائیں گے، صحابہ جہنمی بن جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ ہے کہ ان کے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ خلفاء شیطان ان سے بہتر ہوں گے، یعنی یہ بھی پتہ ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی پتہ ہے کہ اختلافات کا اساس مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پر ہے، مسئلہ امامت مسئلہ خلافت پر ہے۔ اس کے علاوہ میرے عزیز قرآن بھی جمع نہیں، حالت یہ ہے کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، یہ بھی حکم نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو، قرآن بھی متفرق، کئی کسی کاغذ پہ لکھا ہے، کئی پتے پہ لکھا ہے، کئی درخت پہ لکھا ہے، کئی ہڈی پہ لکھا ہے، کوئی ایسے قرآن کے آیات ہیں کہ کوئی لکھا ہی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث تو تدوین ہی نہیں ہے، سنت تو مدون ہی نہیں ہے، اور بس اتنا فرمایا ہے کہ مجھ پہ جھوٹ نہ باندھو، مجھ پہ جھوٹی احادیث نہ بنایا کرو، اور یہ بھی بتایا کہ میری حدیث تم نہ لکھا کرو۔ اس حالت میں وہ چلے گئے، بس بتایا بھی نہیں کہ کیا کرو، تم اپنا صحیح نظریہ خلافت و امامت تو بتاؤ نا، تمہارا اصل تو نظریہ امامت و خلافت تو یہی ہے کہ امت کا انہوں نے بالکل، نہ صرف یہ اللہ کا رسول، یہ اللہ رسول کا کام نہیں، یہ اللہ کا بھی کام ہے۔ یہ سب باتیں جو میں نے کہا ہے یہ صرف یہ نہیں کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے، اللہ کو اس سے بہتر پتہ ہے، تو نہ اللہ نے اور نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں کو پتہ ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں ہے کہ اس دین کا کام۔ آیت تو قرآن میں اتنی موٹی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دین کامل ہے، دین کامل میں اسلام سے راضی، اور اتنا ہے کوئی وہ ملا نصر الدین کا جو قبر ہے، ملا نصر الدین کے قبر کا آپ نے کہانی سنی ہے، چاروں طرف سے دیوار ہے،
3 طرف سے دیوار ہے، دروازہ ہے، اس میں بہت بڑا لاک ہے، تالا لگا ہوا ہے، اور ایک طرف سے دیوار ہی نہیں، ایک طرف سے دیوار ہی نہیں. یہ تو کون سی الیوم اکملت لکم دینکم، اس سے بڑا اسلام کے دیواروں میں اس سے بڑا اتنا دراڑ کہاں، بلکہ ایک سائڈ سے دیوار ہی نہیں ہے. وہ سب سے جو اہم قضیہ ہے امامت و خلافت و جانشینی کا، کہ ابھی تک اس مسئلے پہ اختلاف آ رہا ہے، اور ہم سب کو پتہ ہے کہ جس مسئلے پہ بھی ہم مسلمانوں میں اختلاف ہے، اگر توحید میں اختلاف ہے، صفات باری تعالیٰ میں اختلاف ہے، اسماء میں اختلاف ہے، صفات انبیاء، سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصول دین، فروع دین میں اختلاف ہے، تو اس کا اساس مسئلہ امامت و خلافت پر ہے. تو اس مسئلے کو تو ادھوری چھوڑ دیا نا. دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امت اختیار کرتا ہے، جو سب سے اچھا ہوتا ہے امت راضی ہو جائیں گے، کسی سے بیعت کریں گے. تو اس کی حدیث دکھاؤ نا. اگر واقعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور یہ بتایا کہ بھئی کسی مصالح کے بنا پر اللہ نے فرمایا ہے کہ تم تعین نہ کرو، اتنا اہم مسئلہ ہم بیان، تو تم انتخاب کرو، تو وہ بھی تو بتاؤ نا، وہی دکھاؤ ہمیں، وہ بھی تو نہیں بتایا. چلو مان لیا کہ اختیار پر ہے، تو ابو بکر کو کیا مرض لگی تھی؟ ابو بکر کو اس کو کیا بیماری تھی کہ اس نے اپنے بات نصب کر دیا عمر کو؟ اگر اختیار پر ہے، اگر الیکشن لڑنا ہے، خلیفہ جب مرتا ہے تو اس کے جانشین کی الیکشن ہونی چاہیے، تو عمر کی خلافت کی کیا توجیہ ہے؟ اس کی خلافت، اس ابو بکر کی اس خلافت کی کیا، یہ سوائے یہ کہ اس نے مخالفت کی ہے ایک حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لیکن بات تم صحیح بتاؤ کہ حکم رسول ہے ہی نہیں اس مسئلے پر. بس کلی آیت ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمان آپس میں مشورے کرتے ہیں. وہ تو مشورے کرتے ہیں، ہم مسئلے خلافت کی بالخصوص بات کرتے ہیں. اس مسئلے پہ اتنے خون بہے ہیں، خون بہ رہا ہے آج، خون اس مسئلے پہ آج بہ رہا ہے مسلمانوں کا. ہر لوگ اتنے گمراہ ہو گئے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے کیوں کوئی نص نہیں ہے آپ کے پاس؟ آپ ادعا کرتے ہیں کہ آپ کا دین کامل ہے. دین کامل ہے، اتنا بڑا دراڑ، اتنا بڑا نقص جو سب سے اہم ہے، جس کی وجہ سے امت ضلالت 72 فرقے جہنمی بن جائیں گے. فرمایا کہ میں دجال سے زیادہ جس بات کی مجھے خوف ہے ائمۃ المضلون کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مسند احمد میں کہ سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے وہ کیا ہے؟ آپ لوگوں پر، اپنی امت پر، اس بات پر ہے کہ میرے بعد جو امام آئیں گے وہ گمراہ کریں گے. دجال سے بھی زیادہ، دجال بہت سارے لوگوں کو کافر بنا دے گا بھائی. دجال جب آئے گا، دجال ملعون جب آئے گا، الوہیت کا ادعا کرے گا، خدا ہونے کا ادعا کرے گا، خالق و رازق ہونے کا ادعا کرے گا. بہت سارے لوگ اس کی پوجا کریں گے آخر الزمان میں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جتنے نبی گزرے ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دجال کے شر سے پناہ مانگی ہے. اتنا بڑا شر ہے، لیکن دجال سے بھی بڑا، اللہ اکبر، جو اس امت کے جو خلفاء ہیں. یہ تو حدیث صحیح ہے میرے عزیزو. اب یہ لوگ کہیں گے، آپ جماعت عمریہ کا کوئی آدمی دیکھ رہا ہوگا تو وہ کہے گا کہ بھئی یہ شیعہ مولوی جھوٹ کہہ رہا ہے. پہلی بات ہے کہ میں مولوی نہیں ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سب باتیں دکھا چکا ہوں اور دکھا بھی دوں گا، آپ ذرا حوصلہ کریں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین نہیں کیا اور کسی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تم میرے بعد کیا کرو. کیا یہ پس دین آپ کے پاس ناقص، پس دین کے نقصان سے کیا ہوتا ہے، میرے کیا لازم آتا ہے؟ قرآن جھوٹ ہے. میں نے کہا نا، ان کے نظریہ امامت کو دیکھو، ان کے نظریہ امامت کو چنو. اتنا گھٹیا ہے، اتنا ابھی ان کے پورا گھٹیاپن میں نے بتایا بھی نہیں، ابھی آدھی بات ہے ان کے نظریہ امامت کا، کہ اس سے خوب الحاد ہی لازم آتا ہے اللہ کی خدائی پر، اللہ کی حکمت پر. لیکن الگ بات ہے، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک سنہری بات ہے. ان کے مذہب کے عجائب اور غرائب ختم ہونے والے نہیں ہیں. دیکھیں میرے عزیزو، ان کے مذہب جو ہے جبر پر مبتنی ہے. ان کا جو سب سے بڑا امام ہے ابو حنیفہ، یحییٰ بن معین کا ظاہراً شہادت ہے، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 425 اس طرح، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 420 425 اسی طرح کچھ ہے. میں دکھاؤں گا ابھی آگے جا کر انشاءاللہ. تاریخ بغداد، خطیب بغداد کی تاریخ بغداد میں، وہاں پہ یحییٰ بن معین کا قول ہے کہ ابو حنیفہ جہم بن صفوان کا پیروکار تھا. ابو حنیفہ جہمی مذہب کا تھا. اچھا دیکھیں، جہمی تھا یا نہیں تھا؟ ان کے سب جتنے فرقے سوائے معتزلہ کے،
جو اس مسئلے اعمال میں اور اختیار میں یہ شیعوں کا عام عقیدہ ہے. اور کوئی بچہ بھی نہیں ہے، بہت معتزلی سب چلے گئے دنیا سے، ان کو سب قتل عام کر دیا ان لوگوں نے. سب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بشر کے افعال کا بنانے والا فعل، اب اشیاء اعیان کا بنانے والا یہ اللہ تعالیٰ ہے. یہ انگوٹھی کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس ہاتھ کو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اس قمیض کو کس نے خلق کیا؟ اللہ نے خلق کیا. اچھا، اعمال کو کس نے خلق کیا؟ یہ سب کہتے ہیں جن دنیا میں جتنے زنا ہوتے ہیں، جتنے لواط ہوتے ہیں، جتنے قبیح کام ہوتے ہیں، جتنے شراب پیے جاتے ہیں، جتنا کفر بکا، جتنے انبیاء کو ذبح، یہ سب اللہ نے کیا. سب جتنے قبائح ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں. واللہ میں یہ باتیں جھوٹ نہیں کہہ رہا. ابھی آج کل میری تقریر چل رہی فارسی میں، تقریباً میں نے کوئی 10 تقریر کی ہے، 12 تقریر کی ہے. اب عدد شاید زیادہ ہوں، میں بھول گیا ہوں، بھلی یا 12-13 سے زیادہ ہے. کہ اس کا عنوان ہے کہ مطلع النیران فی بیان حدیثی لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. اچھا، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے نسبت دیتے ہیں. تو ان کے مذہب میں جب اساس یہ کہ دنیا میں جتنے لواط ہوتے ہیں، دنیا میں جتنے شراب پیے جاتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. اللہ تعالیٰ آپ میں ارادہ پیدا کرتا ہے. میں بندہ، فرض کریں میں بندہ شراب خانہ جانے کی کوشش کر رہا ہوں، یا کوئی ایک آدمی جو ہے وہ زنا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لواط کر، اس کو ارادہ، جو اس کے دل میں ارادہ کون پیدا کرتا ہے شراب پینے کی؟ اللہ جانتا ہے کہ ان کے کتب میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی قسم، ان کے اکابر نے، فخر رازی کے مفاتیح الغیب میں موجود ہے، غزالی کے احیاء العلوم میں موجود ہے. نصوص ہم نے دکھا چکا ہوں، اب میں کتنے نہ سکھاؤں آپ کو، وہ فارسی میں میرے جو تقاریر وہ دیکھ لیں. آپ ارادہ، آپ جب شراب پینے یا چاہے اپنے والد کو قتل کرنے کے لیے جتنے بھی قبیح اعمال ہے اس کی نیت کریں، تو اللہ آپ کے دل میں اس بات کا ارادہ پیدا کرتا ہے. وہ ارادہ پیدا کرنے والا، وہ نیت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. پورا اس کے بعد آپ کا ارادہ لگتا ہے کہ میں یہ کام کروں، لیکن آپ کا اصل اختیار کہاں سے آیا؟ اللہ سے آیا. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ فعل آپ کے وجود میں کیا ہے؟ پیدا کرتا. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے، اپنے طاقت سے آپ کے وجود میں وہ فعل، یعنی آپ صرف ایک محل ہیں. جیسے ہم کہیں کہ درخت جو ہے، درخت متحرک ہو گیا. ہم کہتے ہیں کہ شجرہ تحرکت الشجرہ، درخت متحرک ہو گیا. اس درخت نے خود حرکت کی ہے؟ درخت نے کہاں حرکت کی ہے؟ درخت میں جو حرکت پیدا ہوا وہ ہوا چلنے سے پیدا ہوئی. درخت نے کوئی حرکت نہیں کیا. درخت کا نہ ارادہ تھا، نہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ حرکت کرے. درخت متحرک ہو گیا ہے، درخت میں حرکت آیا. کہاں سے حرکت آیا؟ وہ ہوا چلی ہے. اسی طرح انسان کے جتنے افعال ہیں وہ اللہ تعالیٰ انسان میں پیدا. تو جب ان کے مذہب میں جتنے لواط ہیں میرے عزیزو، دنیا میں جتنے شراب پیے، جتنے انبیاء کا قتل، اہل بیت علیہ السلام کا قتل ہوا ہے، جتنے قبیح اعمال، وہ سب اللہ نے انجام دیا. اس کا ارادہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ان کا شیخ الاسلام ان سے پوچھے تو پھر اس سے کیا ہے؟ فخر رازی اپنے کتاب مفاتیح الغیب میں پھر تکلیف، یعنی حلال و حرام کے کیا وہ کیا کہتے ہیں یہ امر مشکل ہے. اس کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے. خدا جانتا ہے. ان کے اکابر کے کتب میں یہ جملے موجود ہیں کہ اگر عمل خدا کی جانب سے ہے، فعل خدا کی جانب سے ہے، ارادہ خدا کی جانب سے ہے، تو پھر تکلیف کس بات، عذاب عقاب کس بات کا؟ کہ میں فرض کریں مجھ میں شراب مجھے شراب پینے کی مجھے رغبت پیدا کی، ارادہ پیدا کیا، پھر مجھ میں شراب پینے کا فعل ایجاد کیا، اور جیسے تحرکت الشجرہ، نہ نیت میری نہ وہ فعل میرا، ٹھیک ہے نا، اور پھر مجھے روز قیامت جو ہے عذاب بھی کرے کہ آپ نے شراب کیوں پیا. تو فخر رازی کہتا ہے کہ یہ مسئلہ قدر کا ہے، یہ بہت مشکل ہے، ہم اس کا جواب نہیں جانتے. یہی ان کے مشائخ، بڑے بڑے مشائخ نے یہی کہا ہے. بڑے بڑے مشائخ، یہ سر اللہ، قدر سر اللہ ہے، ہم اس کا جواب نہیں جانتے. تو جب ان کے مذہب اتنا گھٹیا ہے میرے عزیزو، ان کے مذہب میں، اور یہ اگر میں جھوٹ بولتا ہوں میرے عزیزو، تو ان کے کوئی عالم آ جائے کسب اعمال پر، خلق افعال پر میرے سے مناظرہ کر دیں. کوئی بڑا عالم ان کا آ جائے کہ میں یہ باتیں جو کہہ رہا ہوں یہ جھوٹ ہے یا حقیقت ہے. تو اگر ان کے مذہب میں دنیا کے جتنے قبیح فعل ہیں وہ اللہ نے انجام دیے ہیں، تو اگر یہی اللہ قرآن میں ایک جھوٹی آیت نازل کر دے، الیوم اکملت لکم دینکم، و دین ناقص اندر ناقص، نہ قرآن جمع نہ سنت کوئی مدون، اور سب سے جو اہم بات ہے وہ بیان ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اعلان کیا کہ دین کامل ہو گیا. اگر اللہ نے ایک جھوٹی آیت بھی نازل کی تو کون سی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نظر امامت ان کا مزید سونے پہ سہار، مزید آپ کو بتائیں اس کے علاوہ
اچھا خلیفہ بننے کے کتنے طریقے ہیں میرے عزیزو؟ اللہ نے کچھ نہیں بتایا کہ خلیفہ کیسے بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں بتایا، لیکن ان کے ہاں طریقہ بننے کے، ہاں خلیفہ بننے کے طرق موجود ہیں۔ حدیث کوئی نہیں ہے، قرآن کی آیت کوئی نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کی جانشینی کا مسئلہ کیسے حل ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہ اللہ نے کسی کو تعین کیا ہے نہ طریقہ بتایا ہے۔ اچھا، نہ طریقہ بتایا ہے نہ کسی کو تعین کیا ہے، نہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تعین کیا نہ طریقہ بتایا ہے، لیکن ان کے پاس 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے؟ اختیار کا، کیوں؟ حل و عقد، وہ حل و عقد، اہل حل و عقد، حل بولتے ہیں کھولنے کو، عقد بولتے ہیں گرہ لگانے کو۔ یعنی جو امت میں جو بڑے لوگ ہیں، فوج کے جو جنرل ہوتے ہیں، تجارت کرنے والے جو بڑے تاجر ہوتے ہیں، قبیلوں کے سردار جو ہوتے ہیں، بڑے علماء زعماء متنفذین، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ حل و عقد، اہل حل و عقد، یہ کوئی روایت نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، یہ سب من گڑت باتیں ہیں۔ بدعت کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ بدعت یہی تو ہے کہ کوئی چیز اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا۔ ان کا نظریہ خلافت و امامت ایک طرف سے تو قرآن پر اللہ پہ تنقیص ہے، دوسری طرف سے سراسر بدعت ہے، سراسر من گڑت باتیں ہیں۔ کیا حل العقد کسی کے ساتھ وہ بیعت کر رہے ہیں، اور یہ بھی لازم نہیں کہ سب اہل حل عقد کسی سے بیعت کرے، ان میں سے ایک آدمی کسی سے بیعت کرے تو وہ خلیفہ بن جاتا ہے۔ جیسے ملا ہیبت اللہ خلیفہ بنے تو ایک آدمی نے بھی ان سے بیعت کی، کوئی ضروری تو نہیں کہ پاکستان کے بھی علماء ان سے بیعت کریں، ہندوستان کے بھی کریں، سعودی عرب کے بھی کریں، مصر والے تو ان کو جانتے بھی نہیں، ایک آدمی بھی ان سے بیعت کرے حل العقد میں سے، لشکر کا کوئی سردار، کوئی تاجر، کوئی مولوی۔ واللہ یہ باتیں جو ہیں، کوئی بھی انسان منصف ہو تو یہ باتیں جو ہیں یہ تو کیا ہیں؟ پاگل پن ہے، لیکن یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کا مذہب ہے، یہی باتیں ہیں، یہ چھپاتے ہیں۔ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ امام الحرمین جوینی نے کہا کہ ہم ابو حنیفہ کے نماز پڑھنے کے کہ اقل نماز میں کیا جائز ہے، اس کو اگر ہم لوگوں کو بتائیں کسی کو یقین نہیں آتا۔ ٹھیک ہے نا، کسی کو یقین نہیں آتا، لوگ ہمیں گالی دیں گے کہ یہ آپ تہمت لگا رہے ہیں امام اعظم پر۔ تو عزیزو اسی طرح ان کا نظریہ امامت اتنا گھٹیا ہے، توحید میں ان کا نظریہ اتنا گھٹیا ہے۔ ابھی میں نے اشارہ کیا خلق اعمال پر، کہ یہ بیان کرنے کے یہ اپنے عوام سے بیان نہیں کر سکتے، ان کا نظریہ اتنا گندا ہے، اتنا گھٹیا ہے، اتنا نیچ ہے۔ اور یہ آ کے پرچیوں پہ تو آپ شیعہ ہاں مشرک ہیں، اچھا ہم مشرک ہیں، ہاں مجسمہ تو تم ہو ملائن، تم کہتے ہو، تم چاہے اشعری ہے، چاہے ماتوریدی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، تم سب کہتے ہیں کہ اللہ اپنا پیر رکھتا ہے روز قیامت آتش جہنم میں، یوم یکشف عن الساق، پیر اپنا جو ساق پاک کو کیا وہ کیسے بولیں گے اردو میں اس کو، مجھے نہیں، اچھا اس کو پیر کو آتش میں رہے جہنم میں ڈال دے گا، سب اللہ کو دیکھیں گے۔ مجسمہ تو تم ہو، اور تم خود کہتے ہیں یہ دیکھنے جو ہے سر کی آنکھ سے دیکھنے والی چیز ہے، یہ قلب کی مشاہدے کی بات نہیں ہے۔ تم تو کہتے ہو بالاجماع یہ بات کہتے ہو، اور مشرک ہمیں کہتے ہو، سب دنیا کی جتنی قبائح ہے، ہاں جتنے دنیا میں لواط ہوتے ہیں، شراب پیا جائے، تم اللہ سے نسبت دیتے ہو کہ اللہ کا کام ہے، بندے کا اس میں کوئی عمل ہی نہیں ہے، کوئی عمل ہی نہیں ہے، وہ کسب کرتا ہے، اس نے عمل اس نے انجام دیا ہے، نہیں کسب کیا اس نے، یہ کسب جو ہے یہ بکواس ہے، اس کا کوئی معنی ہی نہیں۔ وہ تو ہمیں مشرک کہتے ہو۔ مسئلہ امامت پہ تو تمہارے یہ نرالا بات ہے، اپنا نظریہ امامت تو بیان کرو، پھر آگے شیعوں پہ، کہ شیعہ کہتے ہیں کہ امام ملائکہ کو دیکھتے ہیں، ہم جواب دیں گے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ امام معصوم ہوتا ہے، نبی کے بعد کیسے کوئی معصوم ہو سکتا ہے؟ تو تم تو دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوصیاء معصوم نہیں ہو سکتے، یا کوئی بھی معصوم نہیں ہو، دلیل لے کے آؤ، کوئی نفی پہ دلیل لے کے آؤ۔ دلیل تو ہے ہی نہیں، صرف بچہ گانا باتیں، نام کیا رکھا مولوی اسحاق، داڑھی اتنی، تم کو دلیل یہ آپ کی مولوی اسحاق اب دنیا سے چلے گئے، ان سے میں کیا کہوں، مولوی اسحاق اگر زندہ ہوتے ہیں ہم ان سے کہتے ہیں آپ کی تعجب کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ آپ تعجب کریں کہ نبی کے بعد کوئی معصوم کیسے ہو سکتا ہے۔ تم دلیل لے کے آؤ کہ نبی کے بعد کوئی معصوم نہیں ہو سکتا، پھر ہمیں جواب دینا ہوگا۔ تعجب کیا آپ نے، آپ بہت ساری باتوں میں تعجب کرتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت تطہیر نازل کیا، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح جس طرح میرے نبی مطہر ہیں، اللہ اکبر،
جس طرح میرے نبی بے عیب ہیں، جس طرح ہر رجس سے، ہر ناپاکی سے، چاہے دنیاوی ہو، چاہے عرفی ہو، چاہے شرعی ہو، چاہے اخلاقی ہو، چاہے حسب میں ہو، چاہے نسب میں ہو، میں نے جس طرح اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک و پاکیزہ بنایا. آپ کے نزدیک تو نبی پاکیزہ بھی نہیں ہے، وہ تو نستجیر باللہ ہذیان کہتے ہیں نا، وہ تو کیا کہتے ہیں. اب ابن تیمیہ منہاج السنہ میں وہ اس بات پہ جب پہنچتا ہے کہ عمر نے حجرہ کہا ہے، تو انکار تو نہیں کر سکتا کہ بولنے والا اس کلمہ کفر کا عمر ہے. کہ حجرہ کا کیا مطلب ہے؟ نستجیر باللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ المستعاذ بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ملیک السماء وعلی اہل بیتک. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پناہ مانگتا ہوں اس کفریہ جملے کو نقل کرنے کی کہ ان کتوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، ان کے گھر میں، ان کے بیت میں کس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شتم کیا، سب کیا. حکومت پاکستان تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی فکر ہے تو سب سے پہلا پرچہ عمر پہ کاٹو، صحابہ پہ کاٹو. ہجر کس کو بولتے ہیں؟ کبھی میں چاہوں تو انشاءاللہ آ جائے گا، اگر زندگی رہی تو جو طاہر قادری کی جو تقاریر ہے اس میں حدیث قرطاس کو چھیڑا ہوا ہے، ہم اس وقت بتائیں گے کہ کیسے صحابہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دی. جو صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں ان کو گالی دے سکتے ہیں، وہ ان کے گھر، ان کے مرنے کے بعد ان کے گھر کو جلا بھی سکتے ہیں. یاد رکھیے، جلا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں، احادیث چھپا بھی سکتے ہیں. اور جو لوگ ان کی تقدیس کرتے ہیں، جب ان کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی دیا گیا، گالی دینے والا کون؟ صحابہ میں سب سے آگے کون؟ یہ بھی ان کو کتب میں موجود ہے، پھر بھی اس کا دفاع کرتے ہیں، پھر بھی اس کی کوئی فرار کا راستہ نہیں ہے. فرار کا راستہ حدیث قرطاس میں ہر طرف سے ہم بند کرتے ہیں ان کے لیے. ان کی بے چارگی، مسکنت، بے چارگی کیا ہے، ان کی رذالت اور گٹھیاپن کو دیکھیے، اس کے باوجود اس کے دفاع کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ ایسے مولویوں کا سلسلہ جب اس صحابہ کے زمانے سے اب تک چلتا جا رہا ہے، تو ان سے یہ بھی آپ توقع نہ رکھیے کہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی شان میں احادیث کو ایمانداری کے ساتھ، ان کے فضائل کو ایماندار، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوٹ کوٹ کر بر کر انہوں نے بتایا تھا، خطبے دیے تھے، اس طرح نقل کر دیں. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اچھا، ان کا نظریہ امامت، میرے عزیزو، نظریہ امامت کا کیا ہے؟ حقیقت نظریہ امامت ان کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے دنیا سے، اللہ کو بھی پتا کہ جانے والے ہیں، ہم بتایا کچھ بھی نہیں، نہ یہ بات کسی کو تعین کیا، نہ کسی کو نصب کیا. ہاں البتہ انہوں لوگوں نے اپنے آپ سے بدعت، جب اللہ نے نہیں حکم دیا نا، جب اللہ نے حکم نہیں دیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم نہیں دیا، تو تم یہ اہل حل و عقد کے اختیار کریں گے، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ جب کوئی حدیث نہیں، کوئی روایت، آیت نہیں ہے، یہ کیوں لے کے، کہاں سے لے کے آئے ہو؟ یہ اسی کو تو کہتے ہیں من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. تم بغیر ما انزل اللہ حکم کرتے ہو کہ طریقہ شرعی ہے، طریقہ شرعی یہ نہیں ہے. جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا ہے تو تم صاف کہہ دو کہ انہوں نے نہیں کہا ہے، نہیں کہا ہے. عام دنیاوی طور پہ الیکشن کرنا چاہتے ہیں، الیکشن کرنا یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کہہ دو، صحیح بات. لیکن تم جب اس کا دین کا مسئلہ بناتے ہو، کہتے ہیں یہ دینی حکم ہے، شریعت میں یہ حکم ہے، شریعت میں کس طرح سے ہم خلیفہ بنا سکتے ہیں کہ ہم اہل حل و عقد کسی سے بیعت کریں، تو یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. یہ اس کا بولنے والا جہنمی ہے. سمجھ میں آیا نا میرے عزیزو؟ کہ ان کا نظریہ امامت کیسے الحاد اللہ سے ہے، کیسے بدعت فی الدین ہے. اس کا تو ابھی تو پہلا جزء ہم نے بتایا کیسے بدعت دین میں ہے، اور کیسا یہ باعث خلود فی النار، جہنمی ہمیشہ جہنمی بننے کے لیے کی والی بات ہے. نظریہ امامت کا ان کا دوسرا جزء، پہلا جزء ہم نے بتا دیا، خلیفہ بننے کا کیا طریقہ ہے، اہل حل و عقد اختیار کریں گے. دوسرا جز کیا ہے کہ پچھلے والا خلیفہ بعد والے خلیفے کو تعین کر سکتا ہے، استخلاف، وصیت کر سکتا ہے. حدیث دکھاؤ، حدیث دکھاؤ. جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، انہوں نے لکھے انی ایتونی بکتاب اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا. ایسی میں وصیت لکھ دوں کہ اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. علماء عمریہ نے، بہت سارے لوگوں نے، سفیان ابن عیینہ نے اخبار بالجزم کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعد خلفاء کی تعین کرنا چاہتے تھے، خلفاء کی تعین کرنا چاہتے تھے. تو تم نے ان کو لکھنے نہیں دی، تم نے ان کو الٹا گالی دیا، اور اب کہتے ہو کہ خلیفہ جو اپنے بابات کو تعین کر سکتا ہے، یہ ایک شرعی حکم. اس کے حدیث دکھاؤ، ہمیں آیت دکھاؤ.
نہ اختیار کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے اور نہ استخلاف کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل ہے، صرف سوائے فعل عمر کے کہ عمر نے یہ کام کیا. عمر کے کیا کوئی عمر پہ کوئی وحی اترتا تھا؟ عمر کوئی معصوم تھا؟ میں صحیح احادیث آپ کو دکھاؤں، اس کو نماز کے عام مسائل اس کو نہیں معلوم تھے، تیمم تو اس کو آتا ہی نہیں تھا. ایک شخص کو اتنا جاہل خلیفہ بن کر اس کو نماز کے عام مسائل نہیں آتے، نماز جب پڑھنا نہیں آتا تو اس کا فعل سب مسلمین کے لیے کیسے حجت بن سکتا ہے؟ اس کا جواب دو ہمیں، پہلے اس کا جواب دو ہمیں. یا یہ تم قرآن کی تصدیق من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہے. اس کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے استخلاف کی نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت. یہ حکم بغیر ما انزل اللہ ہے، اور جو اس کا قائل ہے وہ کافر ہے، یہ بدعت فی الدین. واللہ خدا جانتا ہے کہ میرا استدلال میں کوئی غبار نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے کہ میں ابھی فی الحال آپ کو کتابیں نہیں دکھا رہا. جو لوگ یہ باتیں نہیں جانتے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی ہڑبڑ کر رہا ہوں، یہ ان کی کتابوں میں حدیث یہ صحیح حدیث نہیں ہے. تو آپ انتظار کیجئے، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، ہم آپ کو دکھائیں گے. تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کا، تیسرا رکن ان کے مسئلہ امامت کیا ہے؟ خلافت. مسئلہ امامت و خلافت ان کا کیا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بالقہر والغلبہ، چاہے وہ فاسق ہو، فاجر ہو، شرابی ہو، تارک الصلاح ہو، دنیا کا جتنا فاسق آدمی ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تلوار لے کے بھائی سب کو قتل کر کے مخالفین کو قتل کر کے خلیفہ بن جائے. جیسے مثلا افغانستان میں، ٹھیک ہے نا، طالبان نے انہوں نے اتنا جنگ بھی نہیں کیا. حقیقت یہ ہے طالبان نے وہ ایک سمجھوتے کے طور پر، خیانت غداری کے طور پر، اور بہت غداری، یعنی بہت سارے لوگوں نے غداری کیا ہے. نہ صرف پڑوسیوں نے غداری کی، پاکستان نے غداری کی، ایران نے غداری کی، امریکہ نے غداری کیا، اور افغانستان کے جو گندے سیاستدان ہیں انہوں نے غداری. طالبان کو حکومت مل گیا، لیکن دنیا میں ایسے بھی تھے کہ بہت سارے فاسق تھے، فاجر تھے، جو وہ بن جاتے تھے خلیفہ، قتل کر اپنے باپ کو قتل کر کے خلیفہ بنتے تھے، اپنے بھائی کو قتل کر کے خلیفہ بنتے تھے. یا کسی شہر کو بالکل جیسے بنی عباس آئے، بہت بڑا لشکر لے کے آئے خراسان سے، پورے شام والوں کو انہوں نے قتل کیا. بنی امیہ کا پورا انہوں نے تار و مار کر دیا، سب کو نیست و نابود کر دیا، خلیفہ بن گئے. تو جتنے کوئی فاسق ہو، فاجر ہو، وہ تو شرعن اس کی طاعت واجب ہے. شرعن اس کی طاعت، وہ واقعا شرعی خلیفہ بن جاتا ہے. اس کی حدیث دکھاؤ ہمیں، اس کی روایت ہمیں دکھاؤ. یہ تمہارا جو نظریہ خلافت، حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے پاس خلیفہ بننے کے 3 طریقے ہیں. ایک ہے اختیار، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے، کوئی آیت نہیں ہے. ایک ہے استخلاف، اور ایک ہے کیا؟ السلطہ بالقہر والغلبہ، کہ تلوار کے ذریعے کوئی مسلمانوں کو مغلوب کر کے خلیفہ بن جائے، چاہے وہ کتنا فاسق ہی نہ ہو. مختار الثقفی خلافت کا دعوے دار تھا. جماعت مخالفین نے ادعا کیا ہے کہ وہ نبوت کا مدعی تھا. یعنی ہم نہیں کہتے کہ وہ ہمارے نزدیک جو ہے مختار شیعہ نہیں تھا، اس نے کام بڑے اچھے کیے. اس طرح نہیں ہے کہ کوئی شیعہ نہ ہو کہ وہ اچھا کام نہیں کر سکتا، غیر شیعہ بھی اچھا کام کر سکتا. اس نے اپنے سیاست کے بنا پر یا جو بھی طریقہ کار تھا، اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو اس نے جہنم واصل کیا. بہت اچھا کام کیا، یہ بہت اچھا کام کیا، اور اس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام اس کو جنت میں بھی داخل کر دیں گے. روایت ہے ہمارے پاس، وہ شیعہ نہ ہو کر بھی جنت جائے گا اسی کام کی وجہ سے. ہمارے نزدیک وہ نبوت کا مدعی نہیں تھا. جماعت مخالفین نے ادعا کیا ہے کہ وہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا، کیونکہ اس کا جھگڑا چل رہا تھا کس سے؟ بنی امیہ سے. اور ان کے احادیث جو ہے بنی امیہ کے فلٹر سے، تواریخ ان کا بنی امیہ کے فلٹر سے گزر کے آ رہا ہے. تو اس زمانے میں جتنے روات تھے وہ یا تو قاضی ہوتے تھے یا امام جمعہ ہوتے تھے، دربار سے ان کو وظیفے ملتے تھے، تو وہ دربار کو راضی رکھنے کے لیے فتوے دیتے تھے، احادیث بھی بناتے تھے. جیسے انہوں نے یہ خلافت کا یہ رکن بنا دیا کہ خلیفہ بالقہر والغلبہ بالسیف بھی آ جائے، فاسق بھی ہو وہ خلیفہ بنتا ہے. تو یہ کوئی شرعی بات تو نہیں ہے، یہ خلفاء نے اپنے زور سے جو ہے علماء سے اس کو بات کو اسلام کا جز بنوایا. تو اس کے متعلق یہ ہے کہ اس نے نبوت کا بھی دعویٰ کیا ہے.
تو ان کے نزدیک عامر ابن واثلہ، ابو الطفیل عامر ابن واثلہ صحابی ہے، اس کا کیا تھا، اس کا کمانڈر تھا، وہ کمانڈر بھی تھا، اس کا تلوار بھی، اس کا سپہ سالار بھی تھا، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھتا تھا. عبداللہ ابن عمر کئی صحابہ نے اس کے پیچھے نماز بھی پڑھے. وہی شخص جو کیا ہے، جو یعنی فسق، یہ حد دیکھیں کہ بالکل فسق نہیں ہے، کفر ہے جو نبوت کا ادعا کرے. یعنی خلیفہ یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا فاسق فاجر کہ وہ کفر کی حد تک. میں نہیں کہتا کہ یہ کہتے ہیں کہ کافر بھی خلیفہ بن سکتا ہے، نہیں کہتا، لیکن تواریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی انہوں نے خلیفے کے طور پہ قبول کیا ہے کہ ان کی یہ حالت تھی فسق و فجور. تو اچھا عزیزو، تو یہ ان کے نظریہ خلافت ہے میرے عزیزو، سراسر الحاد، سراسر. یعنی انسان اگر کوئی کافر بھی سن لے نا، کوئی جو مسلمان نہ ہو، ہندو بھی ہو، تو وہ سنے کہے گا کہ یہ باتیں جو ہے نا یہ بالکل غلط باتیں، یہ بالکل من گڑت باتیں ہیں، کہ یہ سیاست نے جو بھی اسلام کے ساتھ کھیل کھیلا ہے، یعنی جو سلاطین کا، جو خلفاء کا، بادشاہوں کا جو مسالے ہیں، وہ دین کے حصے بنتے چلے گئے ہیں. دین کے حصے وہ سب انسان کو دور سے نظر آتا ہے میرے عزیزوں. تو ان کا نظریہ امامت جو ہے سراسر اس طرح ہے. اچھا میرے عزیزوں، اب میں 1 گھنٹے بات کر چکا ہوں. میں اب آپ کو دکھانا چاہتا ہوں اپنی باتوں کے لیے اسانید اور اپنی باتوں کے لیے جو ثبوت ہے میرے پاس، کہ نظریہ امامت ان کا یہی ہے جو میں نے کہا ہے. لیکن میں ابھی اگر شروع کر دوں تو اس کام میں مجھے 1 گھنٹے لگے گا. جو باتیں میں نے خارج سے کہی ہیں، کتاب دکھائے بغیر میں نے آپ کو بتایا ان کے نظریہ امامت کے متعلق، یہ مجھے 1 گھنٹہ لگے گا بیان کرتے ہوئے، کتاب دکھا کر، وہ بھی میں تیزی کے ساتھ دکھاؤں، کیونکہ اس میں نے بہت سارے باتیں کہی ہیں. تو ان کے دلائل دکھانے کے لیے مجھے ٹائم لگے گا میرے عزیزوں. تو ابھی میں وہ کام نہیں کرنا چاہتا، تو وہ اگلے جلسے کے لیے، اگلے حلقے کے لیے میں اس کو ملتوی کرنا چاہتا ہوں. اس بات کو کہ میں آپ کو اپنی باتوں کے دلائل دکھاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹائم لگے گا، میں نہیں چاہتا کہ میں مزید 1 گھنٹہ تقریر کروں. اب بھی مجھے تھکاوٹ کا احساس ہو رہا ہے. انسان بات کرتا ہے تو بدن میں تکن بھی آ جاتا ہے. تو عزیزو، اسی مقدار پہ ابھی اس مقدار میں اکتفا کرتے ہیں. تو میرا گفتگو کا سلسلہ، میں چاہتا تھا کہ اس محمد علی مرزا کے جواب میں صرف ایک ہی تقریر کر دوں، جواب دوں، لیکن بات سے بات نکل گئی میرے عزیزوں، کہ میں نے جو نظر امامت ان کا بیان کرنا شروع کر دیا تو اس میں کافی ٹائم لگا. تو اب ثابت ہوا کہ مجھے نظریہ امامت کے دفاع کے لیے 1 سے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت ہوگی. تو پہلے تو میں ان کے نظریہ امامت بتاؤں گا کہ ان کے نزدیک ثابت بھی کروں گا کہ ان کا نظریہ امامت واقعاً بہت ہی گھٹیا ہے، سراسر کفر و الحاد ہے. جماعت عمریہ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے سراسر کفر و الحاد ہے، یہ بتاؤں، ثابت کروں گا. پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بچے گانا باتیں، وہ پاگل پانی باتیں جو مولوی اسحاق نے کہا ہے، اس کے تعجبات کا جواب دے دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شخص پہ ایمان لانا واجب ہو. بھائی ہم بتائیں گے آپ کو، آپ ہی کے کتب سے ثابت کریں گے، قرآن سے ثابت کریں گے، ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ملائکہ سے بات ہو جائے؟ یہ کیا ہے؟ ختم نبوت کے منافی ہے. نہیں، ختم نبوت کے منافی نہیں. آپ کو اپنے عقائد کا نہیں معلوم، آپ کو اپنے کتب کا نہیں معلوم. مولوی اسحاق شیعوں کے ضد میں آ کر آپ جو ہے نا، آپ ایک مطالعہ ہے آپ کا، لیکن جب آپ شیعوں کے ضد میں آ جاتے ہیں آپ بھول جاتے ہیں اپنے کتب کو.